کبھی معمولی بات پر طلاق اور پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ شادی۔ خواتین اب طلاق کے لیے زیادہ تیار ہوتی ہیں۔ مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی چاہے تو وہ فوراً ایسا نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں طلاق کی شرح تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی اس دفعہ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ طلاق تب ہی نافذ ہوگی جب یہ کوششیں ناکام رہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ذرا تلخ ہے مگر زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم بات کریں گے طلاق کی۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، صدیوں سے یہ لفظ سماج میں گونجتا رہا ہے۔ کبھی یہ غم کی لہر لاتا ہے، کبھی تنازع جنم دیتا ہے اور اکثر الجھن اور سوال چھوڑ جاتا ہے۔ چلیے اس لفظ کی تہوں کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ وقت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ کہانی ہمیں جزیرہ نما عرب کے تپتے صحراؤں تک لے جاتی ہے۔ اسلام سے بھی پہلے کے زمانے کی طرف قبائلی معاشرے تھے جہاں عورت کا مقام کمزور سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کا اختیار مکمل طور پر مرد کے پاس تھا۔ وہ جب چاہے کسی بھی وجہ یا بے وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا تھا۔ بدقسمتی سے کچھ بے رحم مرد اس کا حق غلط استعمال کرتے تھے، عورت کو کھلونا سمجھتے تھے۔ کبھی معمولی بات پر طلاق اور پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ شادی۔ اس سے عورت کو جسمانی اور ذہنی صدمے سے گزرنا پڑتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جو تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ اسلام کی روشنی پھیلی اور اس روشنی نے انسانی رشتوں کی بنیادوں پر بھی روشنی ڈالی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور انہوں نے معاشرے کی ہر برائی کے خلاف آواز بلند کی اور عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ طلاق کے معاملے میں بھی اصلاحات کا حکم دیا گیا، اسے آخری راستہ قرار دیا گیا، وہ بھی صرف اس صورت میں جب دوسری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ مردوں پر پابندی لگی کہ وہ جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں، طلاق کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ طلاق محض لفظوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک عمل ہے، تاکہ اگر فریقین کو موقع ملے تو وہ سوچ سمجھ کر دوبارہ مل سکیں۔ طلاق کی مختلف اقسام واضح کی گئی تاکہ تعلق ٹوٹنے کی صورت میں بھی تکلیف کم سے کم۔ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ صدیاں گزرتی رہی، دنیا پھیلتی گئی، معاشرے بنتے گئے۔ پاکستان کی آزاد ریاست وجود میں آئی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے عمل کو ایک قانونی ڈھانچے میں ڈھالا جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہ لے کہ طلاق کے پیچھے الجھنیں ختم ہو گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ 1961 میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا نفاذ ہوا۔ اس کا سیکشن 7 طلاق کے طریقہ کار کو واضح کرتا ہے۔ ایک طریقہ کار طے کیا گیا کہ مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی چاہے تو وہ فوراً ایسا نہیں کر سکتا۔ مقامی یونین کونسل کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔ پھر ایک مثالتی دور شروع ہوگا جس میں کوشش ہوگی کہ معاملات سلجھ جائیں۔ طلاق تب ہی نافذ ہوگی جب یہ کوششیں ناکام رہیں۔ دوستو، آج کل کا دور ایک ایسا دور ہے جہاں پرانی روایات اور جدید رجحانات ایک عجیب امتزاج پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور روایات کو عزیز رکھتے ہیں، دوسری طرف ہم نئی ٹیکنالوجی اور ترقیوں کو بھی اپناتے ہیں۔ یہی صورتحال طلاق کے معاملے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی طلاق کو ایک شرمناک اور ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ خواتین پر اکثر طلاق کے بعد معاشرے میں ذلت اور تنقید کا نشانہ بننے کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، طلاق سے بچنے کے لیے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک تکلیف دہ اور ناقابل قبول شادی میں رہ رہے ہوں۔ لیکن نئی نسل میں اس طرح کے روایتی خیالات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تعلیم و شعور میں اضافے کے ساتھ خواتین اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو رہی ہیں اور وہ ایک ناقابل قبول شادی میں پھنسے رہنے کی بجائے طلاق کا راستہ اختیار کرنے میں نہیں ہچکچاتی۔ ہمارا آج کا معاشرہ کافی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ طلاق سے جڑے مسائل بھی نئی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی اس دفعہ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایسے مرد جو طلاق کو ہتھیار کی طرح استعمال کر کے عورت کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ جذبات پر قابو نہ رہنے یا گھریلو جھگڑوں کے باعث لوگ غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ طلاق کے بعد سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا عورت اور بچوں کو کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، ہمارے پاس طلاق کے بہت سے کیسز ہوتے ہیں اور ان کہانیوں کے پیچھے مختلف وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ کبھی محض انا کی جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے، کبھی گھریلو ناچاکی صورتحال کو ناقابل برداشت بنا دیتی ہے، اور بعض دفعہ مالی مجبوریاں ایک جوڑے کو الگ ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ طلاق کسی خوشی کا موقع نہیں ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ یہی آخری حل نظر آتا ہے۔ اب تک ہم نے طلاق کی تاریخ، اسلامی تعلیمات اور پاکستانی قانون پر روشنی ڈالی۔ اب ہم جدید دور کے پاکستان میں طلاق کے نئے رجحانات اور ان کے نتائج پر بات کریں گے۔
पाकिस्तान में तलाक की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। इसके कई अवामिल हैं जिनमें से हम कुछ पर बात करेंगे। माली मुश्किलात और घरेलू बजट में अदम तवाज़न अक्सर जोड़ों को अलहदगी पर मजबूर कर देते हैं। खवातीन तलीम याफ्ता हो रही हैं और इनमें अपनी जिंदगियों के बारे में फैसले खुद लेने का हौसला बढ़ रहा है। अगर इन्हें रिश्ते में खुशी ना मिले तो वो आवाज उठाने लगी हैं। पहले खवातीन को जायदाद के हकूक कम मिलते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। ये भी एक वजह है कि खवातीन अब तलाक के लिए ज्यादा तैयार होती। सोशल मीडिया पर तलाक की आम होती हुई खबरें और कहानियां लोगों को इसे एक आम अमल समझने पर मजबूर करती हैं। कुछ लोग गलती से ये समझते हैं कि तलाक एक आसान हल है और इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तलाक एक तकलीफदा तजुर्बा है जिसके मनफी असरात तमाम फरीकैन खासतौर पर बच्चों पर पड़ते हैं। बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं, इनकी तलीम मुतासिर हो सकती है और इन्हें समाजी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। खानदान की टूट फूट सबसे ज्यादा मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, तलाक की शरह को कम करने के लिए हमें तालीम और मुशावरत को फरोग देना होगा। शादी से पहले नौजवानों के रिश्तों की अहमियत, जिम्मेदारियों और मसाइल को सुलझाने के तरीकों के बारे में आगाही देना होगी। खानदानों को भी एक अहम किरदार अदा करना है। जब भी किसी रिश्ते में कोई मसला हो तो खानदान के बुजुर्गों को चाहिए कि वो फरीकैन में सुलह करवाने की कोशिश करें। हुकूमत को ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जो तलाक को आसान बनाने की बजाय इसको मुश्किल बनाए। साथ ही ऐसे समाजी प्रोग्राम मुतारिफ करवाने चाहिए जो जोड़ों के मसाइल को हल करने में मदद दें।